हिमालय किस्त नंबर 199। D11 से मौसूल शुदा हदायत के मुताबिक स्टीला और रैनी अल्फानू आवारागर्द लड़कियों के रूप में बैंकॉक रवाना हो चुकी थी। उन्हें आवारागर्द सिर्फ इसलिए कहा जा सकता था कि उनके लिबास में तरतीब थे। हुलिये में भी कोई तरतीब नहीं थी, बाकी सब कुछ ठीक ठाक था। बेजोड़ लिबास पहनने की वजह से दोनों लड़कियां बहुत सी निगाहों का मरकज बनी हुई थी, लेकिन ये शायद स्टीला ब्रॉनसन का कदो कामत था जिसकी वजह से किसी ने इन लोगों के करीब होने की कोशिश नहीं की थी, या फिर इसके चेहरे पर फैले खुशूनत के आसार भी उनके मुआमिन बने थे। बहरतौर बैंकॉक एयरपोर्ट पर उतरने के बाद इन्हें फुरान कैंप तलाश करने में कोई दिक्कत न हुई। यही वो जगह थी जहां उनकी मुलाकात अपने गिरोह के बके अफराद से होनी थी। उन्हें बता दिया गया था कि थूरान कैंप में ये लोग खुद भी उनसे मिलेंगे, बस जरा महात्मा बुद्ध के पैरोकार की हैसियत से उन्हें अपने आप को रोशनास कराना होगा। हिप्पी आवारा गर्दों का कोई दीन ईमान तो था नहीं, जिसके दिल में जो आई कर बैठा, जिसका मोतखिद बनना चाहा बन बैठा। कोई हरे रामा हरे कृष्णा नामी तहरीक का पैरोकार था और कोई सिद्धार्थ के मिशन का, लेकिन दर हकीकत उनके जहनों में चर्स, फ्यून और इसी किस्म की नशावर अशिया की हुक्मरानी थी। थूरान कैंपिंग भी बहुत उम्दा जगह थी। यहाँ एक छोटी सी नदी बहती थी जिसके किनारे थूरान कैंपिंग बनाई गई थी। आवारा गर्दों के अलावा दूर दराज से मुकामी बाशिंदे भी खाने पीने की अशिया, चर्स और मनशियात का दूसरा सामान लेकर कश्तियों में इस तरफ से गुजरते थे और आवारा गर्दों के हाथों सामान फरोख्त करते थे। लेकिन थूरान कैंप में आने के लिए लाइसेंस की जरूरत थी और गैर लाइसेंस याफ्ता अफराद यहाँ नहीं पहुंच पाते थे, जिसकी वजह से इस नरी बाजार में बहुत ज्यादा रौनक नहीं होती थी। कैंपिंग में बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने खैमे लगाए हुए थे, वरना ज्यादातर खुले आसमान के नीचे चौड़ी शाखों वाले दरख्तों के नीचे डेरा जमाए हुए थे। दोनों लड़कियां भी अपने लिए की जगह मुंतखब कर ली। स्टीला ब्रॉनसन और रैनी अल्फानू से पूरी तरह वाकिफ हो चुकी थी। इस बात का उसे बखूबी अंदाजा हो गया था कि लड़की जिस्मानी तौर पर ताकतवर नहीं, लेकिन जहनी तौर पर खूब है। चुनांचे यहाँ क़याम के बाद अपने साथियों को अपनी जानिब मुतवज्जो करने की उन्होंने एक तजवीज़ तय की और इस पर अमल करने के लिए तैयार हो गई। शाम के 4 बजे होंगे जब स्टीला आवारा गर्दी के लिए निकली। हिप्पी जोड़े और तन्हा नौजवान अपने अपने तौर पर तन्हा तफरीहात में मशगूल थे। इनमें ऐसे लोग भी आ जाते थे जो सिर्फ शिकार की तलाश में सरगर्दा होते थे। ऐसे एक शिकारी स्टीला की अपनी तरफ मुतवज्जो करने लगा, लेकिन जो ही स्टीला ने उसे हाथ दिखाया, उस सर पर पैर रखकर एक जानिब दौड़ गया। इस हंगामे की वजह से अच्छा खासा मजमा इकट्ठा हो गया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इस वाक़े को रफा दफा होने के बाद स्टीला की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। इन्हीं में एक शख्स इन दोनों के पास पहुंचकर मुस्कुराते हुए ज़ेर लब कहा, मेरा नाम बीपाल है। हेलो। स्टीला ने इधर देखते हुए कहा, आपका इंतज़ार था मैडम। दर हकीकत इतनी बड़ी कैंपिंग में हम आपको आसानी से तलाश नहीं कर सकते थे अगर ये वाक़या ना होता। ये सब कुछ तो खुद नहीं हुआ, स्टीला ने मुस्कुराते हुए कहा, और मेरा भी यही ख्याल था। उसने अपने अकम में आते हुए 2 आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, वो सोक्स है और दूसरा जेबों में हाथ डाले हुए आर्डन है। हम तीनों आपके साथी हैं मैडम, और यह मज़ीद अफराद भी हैं जिनमें 3 लड़कियां और 7 नौजवान शामिल हैं। आपके इशारों पर तमाम काम अंजाम देने के लिए तैयार हैं। गुड। क्या बेहतर नहीं होगा कि आज रात हम अपने प्रोग्राम की प्लानिंग कर लें? इतनी जल्दबाजी की क्या ज़रूरत है? हाँ, हमारी दोस्ती कबूल करके आप लोग हमारे कैंप में आ जाइए, बल्कि बेहतर होगा कि आप हमें शामिल हो जाएं। स्टीला और रैनी अल्फानू उनके साथ चल पड़ी। पाल शक्ल से मक्कार मालूम होता था। इसका सर घुटा हुआ और जिस्म वर्जिशी था, जबकि आर्डरन और सूक्स इसकी निस्बत को शरीफ तबा मालूम होते थे। अपने साथियों में पहुंचकर पाल ने इन दोनों का तारुफ कराया। दोनों ही ने अपने नाम छुपाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन दूसरे लोग शायद ये नहीं समझते थे कि इनका मकसद क्या है। उन्हें सिर्फ दोस्तों की हैसियत से खुश आमदीद कहा गया था। चर्स, भंग और गांजे की बदबू यहाँ भी फैली हुई थी। स्टीला और रैनी को ये बू नागवार गुजर रही थी, लेकिन उन्हें खुद भी इन्हीं हालात में ये रात बस करना थी। इनकी तवाज़ो मामूली चीज़ों से की गई, क्योंकि इसके अलावा यहाँ कुछ दस्तयाब नहीं था, और फिर आवारागर्दी का रूप धारते हुए इन्हें आला दर्जे की चीज़ों से परहेज़ करना था, क्योंकि इस किस्म के सयाहों के पास जो कैंपिंग में ज़िंदगी बस करते हों तयुश के ज़्यादा सामान नहीं होते, और उनका मुजाहरा करना दूसरों को मशकूक करने के मुतरादिफ था। बी पाल ने उनके एहसासात का अंदाज़ा उनके चेहरों से लगा लिया था। वो नरमी से बोला, आपको यकीनन इस माहौल से कोफ्त हो रही होगी मैडम, क्योंकि मुझे जो कुछ मालूमात आपके बारे में हासिल हुई हैं उनसे मुझे ये पता चल गया है कि आप दोनों खासी। ऐसी बात नहीं मिस्टर बीपाल, हम एक मिशन पर आए हैं, किसी ज़ियाफत में नहीं। स्टीला ने खुश्क लहजे में कहा। जवाबन बीपाल सिर्फ सर हिलाकर रह गया था। रात के तकरीबन 9:30 बजे जब कैंप के हंगामे में जाग उठे थे, बीपाल, सोक्स और आर्डरन स्टीला और रैनी के करीब आकर बैठ गए, जबकि बाकी लोग अपने अपने मशागिल में मसरूफ़ रहे। D11 की जानिब से मुझे इस मिशन के बारे में तफसीलात मालूम हो चुकी हैं। बीपाल मुअद्दिब लहजे में बोला,
यकीनन आपको कांगू के बारे में मालूमात फराहम कर दी गई होगी। कांगू का कस्बा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन इसके रास्ते बराह रास्त खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि मिस्टर मार्लिनो के आदमी वहाँ फैले हुए हैं। हाँ, अगर हम कुछ दूसरे रास्तों से सफ़र करते वहाँ पहुँचे तो कोई हम पर शक नहीं कर सकेगा। ये दूसरे रास्ते कौन से हैं? रैनियल फानू ने सवाल किया। ऐसे रास्ते जहाँ अमूमन हिप्पी आवारागर्द सफ़र करते हैं। दरअसल इन हिप्पियों की कदर कम हो गई है। शहरी जान चुके हैं कि ये न सिर्फ भीख मांगते हैं बल्कि तन्हाई मिलते ही लूट भी लेते हैं, इसलिए हिच हाइकिंग का सिलसिला बंद कर दिया गया है। सरकारी तौर पर भी अब ये मुआवनत कर दी गई है कि किसी आवारागर्द को किसी गाड़ी में लिफ्ट न दी जाए। अब यह दूसरी बात है कि यूरोपियन लड़कियों के रसिया इस पाबंदी के बावजूद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सिर्फ लड़कियों को लिफ्ट देते हैं। हाँ, अगर उनके साथ नौजवान हो तो वो भी खामोशी के साथ सर हिलाते हुए गुजर जाते हैं। इसलिए हालात के तहत आवारागर्दों ने ऐसे मुख्तसर रास्ते मुंतखब कर लिए हैं जिनके ज़रिए वो एक बस्ती से दूसरी बस्ती जा निकले और उन्हें सड़क की सहूलतों का सामना न करना पड़े। उफ़ो, बहुत ज़्यादा बोलते हो तुम। बाल मुख्तसर अल्फाज में बात बताई जा सकती है। मेरा ख्याल है हमारे ही मुनासिब होगा कि हम गैर मारूफ रास्तों को इख्तियार करें, स्टीला ब्राउनसन ने कहा, और बीपाल हंसने लगा। इसकी हर अदा से मक्कारी झलकती थी। उसने अपने जिस्म पर गेरवा लिबास पहना हुआ था, जैसे हिंदू जोगी पहनते हैं। गले में जैनू भी पड़ा हुआ था और मोटे मोटे मनकों की एक माला भी। देखने में वो साधु किस्म का आदमी नजर आता था, लेकिन आंखों की मक्कारी देखकर अंदाजा होता था कि वो साधु नहीं, शैतान है। बहरहाल स्टीला ब्राउनसन को इसकी शख्सियत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो अपने मिशन की तकमील चाहती थी। चुनांचे ज़रूरी मामला तय कर लिए गए। बीपाल ने बताया कि मिस्टर मार्लिनो के बारे में वो कांगू से बेशुमार मालूमात हासिल कर चुका है और उसकी फराहम करदा मालूमात D11 के जरिए हम तक पहुंची है। उसने मजीद कहा, इसमें कोई शक नहीं मैडम स्टीला कि कांगू में रहने वाले उसकी पूजा करते हैं। वो उसे दरवेश समझते हैं और हकीकत भी यही है। मार्लिनो फितरतन दरवेश सिफ्त है। वो कांगू की बहुत बड़ी और मुक़द्दर शख्सियत है, लेकिन इसके अंदर ज़रा भी बड़ाई की खूबू नहीं। आम लोगों की तरह इबादत करता है और कांगू इसके अतराफ में रहने वालों की ज़रूरियात पूरी करता रहता है। उसकी साइंसी क़ुव्वतों के बारे में सच बात तो यह है कि मुकामी हुकूमत को भी तफसील नहीं मालूम। हाँ, उनके ज़रिए आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। हाँ, यह दूसरी बात है कि ये नुकसान किसी ऐसी शख्स को पहुँच चुका हो जो उनकी बाजियाबी चाहती है। मेरा मकसद है हमें इसके अगवा करने के लिए खासी मुश्किलात से गुजरना होगा, और इस सिलसिले में मेरे ज़हन में एक बेहतरीन तजवीज़ है। वो क्या? यहाँ ऐसे लोगों की कमी नहीं जो दूर दराज इलाकों से महात्मा बुद्ध के अकीदतमंद बनकर इनकी ज़ियारत के लिए आते हैं। चुनांचे हम भी इनमें से एक हैं। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा। तो मेरा ख्याल है हम पर शक नहीं किया जाएगा, बल्कि अपने मजहब में आने वालों को खुश आमदीद ही कहा जाता है। और बुद्ध भिक्षु उनसे ताउन करते हैं और बुद्धा की तालीमात से रोशनास कराते हैं। और फिर मैडम, मुझे माफ़ कीजिएगा, आपका ये हुस्न तो इन राहिबों से रहबानियत छीन सकता है, और वो ये सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि बुद्धा की तालीमात में ऐसे हुस्न के बारे में क्या कहा गया है जो जहनों को मसहूर कर दे। स्टीला के होंठों पर एक शरारत आमेज मुस्कुराहट फैल गई। उसने बीपाल की तरफ देखते हुए कहा, बुद्ध भिक्षुओं और राहिबों के जहन में जो कुछ आ सकता है वो तो ज़रूर आएगा, लेकिन बीपाल, तुम अपनी तमाम तर चरब जुबानी के साथ मेरे हाथों का नुकसान ना उठा जाओ। गालिबन तुमने उस गंजे आदमी का हशर अपने आंखों से नहीं देखा जो किसी कदर तुम्हारे ही मानिंद था। नहीं मैडम, मुझ पर तो यह फ़र्ज़ आयद होता है कि मैं आपका तहे दिल से एहतराम करूं, और ये हकीकत है कि मैं आपको बड़ी इज़्ज़त और वक़ार की निगाह से देखता हूं, और ये कैफियत मेरी मैडम रैनियल फानू के लिए है। क्यों सोक्स, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं इन दोनों के बारे में मुक़द्दस जज्बात का इजहार नहीं कर चुका? सोक्स हल्का सा कहका लगाकर हंस पड़ा था। बीपाल उसे खूंखार निगाहों से घूरने लगा था। हाँ तो मैडम, मेरा ख्याल है हम परसों सुबह सवेरे यहाँ से रवाना हो जाएं। हमारा सफ़र दोपहर तक जारी रहेगा और उसके बाद हम कांगू की अजीम खानका तक पहुँच जाएंगे। क्या ख्याल है आपका? यहाँ से कांगू की तमाम तर जिम्मेदारियाँ तुम पर हैं बीपाल, और हमें बताया गया है कि इस हिस्से में तुम हमारे बेहतरीन मुआविन साबित होगे। बाकी रही बैंकॉक से वेनिस तक रवाना होने की बात, तो इसके लिए तुम्हें बिल्कुल फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। इसका बंदोबस्त कर लिया जाएगा। अलबत्ता मैं इसके लिए मजीद तुमसे 2 दिन तलब करती हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि तुमसे मुलाकात कर लूँ, तुम्हारा प्रोग्राम मालूम कर लूँ। कुछ ऐसे इंतजाम मुझे भी यहाँ करने हैं जो मिस्टर मार्लिनो को वेनिस तक ले जाने के सिलसिले में मुआविन साबित हो सकें। बहरतौर हमें अपनी कामयाबी का यकीन रखना चाहिए। बीपाल की तमाम खिदमत आपके लिए हाजिर हैं खातून। बीपाल ने सीने पर हाथ रखते हुए गर्दन खम करके कहा। उस रात जब चांद आसमान पर चमक रहा था, कैंप के हंगामे अपने रूज पर पहुंचे हुए थे। हर शख्स किसी न किसी नशे में बदमस्त हो रहा था। स्टीला ब्राउनसन ने रैनियल फानो से कहा, रैनी, क्या तुम प्रोग्राम के मुताबिक अमल करने के लिए तैयार हो? हम कल दिन में यहाँ से बैंकॉक वापस जाएंगे और मुतलबा शख्स से मिल लेंगे।
جس کے لیے ہمیں مسٹر D11 نے خصوصی ہدایات دی ہیں۔ یقیناً میں خود کو بدقسمت سمجھوں گی اگر یہاں کے خانقاہوں کا نظارہ نہ کر سکی، لیکن کوئی بات نہیں، ہمیں الگ الگ اپنا کام انجام دینا ہے۔ مقصد کامیابی سے ہے اور D11 کی پوری تجویز پر پوری کامیابی کے ساتھ عمل درآمد کرنا ہمارا فرض ہے، رینی نے تائیدی انداز میں کہا، اور اس کے بعد دونوں خاموش ہو گئی۔ دوسری صبح آنکھ کھلتے ہی بی پال کی شکل نظر آئی، جو ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھا انہی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسٹیلا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو وہ مجسم اخلاق بن گیا۔ اسٹیلا نے رینی کو بھی جگا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کیمپنگ سے واپس چل پڑی۔ بینکاک کے سب سے پہلے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر انہوں نے صبح کا ناشتہ کیا۔ اس وقت جب بینکاک کی سڑکوں اور بازاروں میں خوب رونق ہو چکی تھی، وہ وہاں سے چل پڑی۔ کافی دور نکلنے کے بعد ایک سکھ ٹیکسی ڈرائیور کو اشارہ دے کر روکا اور ایک ہوٹل کا پتہ بتا کر بیٹھ گئی۔ یہ ایک اعلیٰ درجے کا رہائشی ہوٹل تھا۔ اسٹیلا برونسن جانتی تھی کہ رہائشی ہوٹل میں اسے مسٹر لوئس سے ملاقات کرنی ہے۔ بہر تو مسٹر لوئس دستیاب ہو گئے۔ چھریرے بدن کا ایک انتہائی سمارٹ اور خوش شکل آدمی تھا، جس کے بال گہرے سیاہ تھے، اس کے چہرے سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ ہاں، خد و خال کی دلکشی میں ان بالوں کے رنگ نے اضافہ کیا تھا اور یہ سوچا جا سکتا تھا کہ انہیں سیاہ رنگ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس نے اسٹیلا برونسن کو دیکھا اور پھر رینی الفانو کو اور مسکراتا ہوا بولا، یقیناً میں بتا سکتا ہوں کہ آپ میں سے اسٹیلا برونسن کون ہے اور رینی کون ہے۔ خیر، اتنی ذہانت کی بات نہیں ہوگی، اسٹیلا نے خشک لہجے میں کہا اور لوئس مسکرانے لگا۔ پھر وہ انہیں چوتھی منزل کے ایک کمرے میں لے گیا۔ یہ اس کی اپنی رہائش گاہ تھی۔ اس نے ان دونوں کو بیٹھنے کی پیشکش کی اور پھر کہنے لگا، میڈم رینی الفانو، آپ کو وہ کردار ادا کرنا آتا ہے، مجھے یقین ہے۔ ہاں، تمہارا خیال درست ہے، رینی الفانو نے جواب دیا۔ بہرطور موصول شدہ اطلاعات کے مطابق میں اپنی تمام کارروائیاں مکمل کر چکا ہوں، لیکن ہمیں 3 دن کا وقت درکار ہوگا۔ کم از کم 3 دن پہلے ہمیں آگاہ کر دیا جائے گا کہ کام ہو سکتا ہے نہیں۔ بلا وجہ پہلے سے کام انجام دینے سے کیا فائدہ، خام خواہ آپ سمجھتی ہیں کہ 2 زندگیوں کا معاملہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، 3 دن پہلے تمہیں اس سے آگاہ کر دیا جائے گا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا کام مکمل کر کے اس بات کا انتظار کریں کہ تم 3 دن کے بعد اپنا کام شروع کر سکو۔ آپ انتظار ضرور کریں میڈم، لیکن 3 دن تک کسی کو اپنے قبضے میں رکھنا خاصا مشکل ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس کا بندوبست بھی کر دوں۔ بندوبست تو تمہیں کرنا ہے، اسٹیلا نے جواب دیا۔ پھر اس کے لیے میں ایک جگہ منتخب کیا دیتا ہوں۔ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ پہلے اس جگہ سے روشناس ہو جائیں؟ میرا خیال ہے اس سلسلے میں یہ پہلا کام مناسب ہوگا۔ وہاں میں آپ کو ایک عدد ملازم فراہم کر سکتا ہوں جو میرا خاص آدمی ہوگا، اور وہ وہاں آپ کا انتظار کرے گا، بلکہ اس حصے میں آپ کی تمام تر مدد بھی کرے گا۔ یہ بہتر ہوگا۔ کاش آپ اپنے حلیے میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے آتی۔ بلا شبہ آپ نے بہترین میک اپ کیا، لیکن یہ میک اپ دوسروں کے لیے ذرا عجیب سا ہے، کیونکہ آوارہ گرد ہپی اتنے دولت مند نہیں ہوتے جو عمدہ قسم کے ہوٹلوں میں نظر آئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوئس کی شاندار کار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ لوئس شاندار شخصیت کا مالک تھا، باتوں میں شگفتگی تھی۔ رینی الفانو کو اس شخص کے ساتھ ٹھہرنا تھا۔ کافی دور کا سفر طے کرنے کے بعد ایک نہر کے کنارے بنے ہوئے بھدے اور نیم پختہ مکان کے سامنے پہنچ کر لوئس نے اس کا تالا کھولا اور ان دونوں کو اندر چلنے کی پیشکش کی۔ وہ دونوں مکان کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ مکان 4 کمروں پر مشتمل تھا۔ بہرحال اسٹیلا برونسن نے اس بات سے اتفاق کیا کہ یہ مکان ان کی ضروریات کے لیے نہایت موزوں ہے۔ اس نے لوئس سے پوچھا، ہم اپنے کام کی تکمیل کے بعد یہاں تک پہنچنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کریں؟ یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے میڈم۔ آپ کے پاس بی پال نامی ایک شخص موجود ہے، اسے بتا دیجئے کہ آرمینیا بی میں انتظام کیا گیا ہے، بس وہ سمجھ جائے گا۔ یہ شخص بہت ذہین ہے اور طرح کی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اوکے، میرا خیال ہے ہمارے اور تمہارے درمیان یہ کارروائی ختم ہو گئی ہے۔ ویسے تم سے مشن میں رابطہ قائم کیا جائے گا۔ یقیناً کی مشن کے علاوہ بھلا لوئس کا ٹھکانہ اور کہاں ہو سکتا ہے، اس نے جواب دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ وہاں سے واپس چل پڑے۔ ایک مخصوص پوائنٹ پر پہنچ کے اسٹیلا نے رینی الفانو کی جانب دیکھا اور بولی، اتفاق سے مسٹر لوئس سے ہمارا کام وقت سے پہلے ہی نمٹ گیا۔ کیا اس کے باوجود ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے نہیں میڈم، رینی الفانو کے بجائے لوئس نے کہا۔ اب اپنے کام پر روانہ ہو جائیے، یہاں کی ذمہ داری ہم پر چھوڑ دیجیے، لیکن صورتحال وہی رہے گی، یعنی میں 3 دن آپ سے ضرور طلب کروں گا۔ اگر 3 دن پہلے آپ میرے پاس کوئی پیغام بھجوا سکتی ہیں تو آپ کا وقت بالکل ہی بچ جائے گا، ورنہ باقی سب کچھ میں کر لوں گا۔ لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھیے، مجھے 3 دن کا وقفہ ضرور ملنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کام ہونے سے پہلے ہی آپ مجھے اس بارے میں اطلاع دے دیں اور بدقسمتی سے آپ کا کام نہ ہو پائے۔ رینی الفانو نے اس موقع پر مداخلت مناسب سمجھی اور کہنے لگی، لوئس، دراصل تم اسٹیلا برونسن کو نہیں جانتے، میں ان سے بھگت چکی ہوں، اس ان کے سامنے الفاظ کہنا مناسب نہیں ہے۔
کہ جس کام کی تکمیل کے لیے وہ جا رہی ہیں وہ انجام تک نہ پہنچ سکے۔ لوئس نے دونوں شانے ہلائے اور خاموش ہو گیا۔ اس نے غالباً کچھ کہہ کر سٹیلا برانسن کی توہین کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اگر اسے کچھ کہنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور یہ بات کہتا کہ جس شخص کو وہ اغوا کرنا چاہتی ہیں وہ مقامی باشندوں کے لیے ایک دیوتا کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر اس دیوتا کے اغوا کا علم کسی طرح ان لوگوں کو ہو گیا تو شاید سٹیلا برانسن اور اس کے ساتھیوں کی بوٹیوں تک کا پتہ نہ چل سکے۔ کم از کم ان حالات میں وہ عدم تشدد کا پرچار نہیں کر سکتے، جبکہ ان کا مذہب یہی تھا۔ لیکن یہ الفاظ اس نے سٹیلا برانسن سے نہیں کہے۔ جب وہ چلی گئی تو وہ رینی الفانو کی طرف مڑ کر بولا، بہت زیادہ خود اعتمادی کس طرح سودمند نہیں ہوتی میڈم رینی الفانو۔ لیکن مجھے تم سے اختلاف ہے لوئس، رینی مسکراتے ہوئے بولی۔ میں سمجھا نہیں۔ لوئس نے سوالے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کسی بھی کام کو بے اعتمادی کے انداز میں کیا جائے تو اس کی تکمیل مشکل ہو جاتی ہے۔ خود اعتمادی ہی راہ کے کانٹوں کو ہٹاتی ہے۔ جواباً لوئس کندھے اچکا کر خاموش ہو گیا۔ طویل القامت نوجوان نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور پھر اسے اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ وکٹر ایشلے بدستور اس کے شکنجے میں تھا۔ لورین خوفزدہ انداز میں سب سے آگے چل رہی تھی۔ جو ہی وہ درختوں کے جھنڈ میں پہنچے عدنان بول پڑا، خطرناک لوگوں، کیا یہ ممکن نہیں کہ تم اپنی مانگ میں کچھ کمی کر دو؟ لورین بیچاری دیار غیر میں ہے۔ اگر اس نے اپنی تمام رقم تمہیں دے دی تو خود کس طرح گزارا کرے گی؟ اگر تم لڑکی کے ہمدرد ہو تو $15,000 تم خود ادا کر دو۔ یا درختوں کے جھنڈ میں تم کیوں آئے ہو؟ تمہارے فائدے کے لیے۔ وہاں کسی کی نظر اس سودے بازی پر پڑ سکتی تھی۔ خیر یہ تمہارا مسئلہ ہے، کیونکہ مس لورین 8,000 کی ادائیگی کے بعد تمہارے لیے مشکلات نہ پیدا ہو جائیں گی۔ اپنے بھائی کی زندگی کے لیے میں بھیک مانگ لوں گی، کچھ بھی کر لوں گی، لیکن میرے بھائی کی زندگی بچا لو۔ اتنی حسین لڑکیوں کے لیے تو لوگ بھیک لے کر بازاروں میں کھڑے رہتے ہیں۔ انہیں کوئی دقت نہ ہوگی مسٹر، طویل القامت آدمی نے کہا۔ اس کے اندر حصے مزاح پیدا ہو گئی تھی، اور اتنی گفتگو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اس کی مستعدی میں کچھ فرق آ جائے۔ عدنان کی زیرک نگاہیں اس کے حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ اوکے مس لورین، رقم نکالو تاکہ بقیہ رقم میں پوری کر دوں، عدنان نے کہا، اور لورین اپنا پرس کھونے لگی۔ یہ فطری امر تھا کہ طویل القامت شخص کی نظریں بھی اس وقت لورین کی طرف ہو جائیں، لیکن عدنان کی نگاہ کا زاویہ نہیں بدلا تھا۔ جو ہی طویل القامت لورین کی طرف متوجہ ہوا، عدنان کا پاؤں ایک مخصوص زاویے سے گھوما اور پستول طویل القامت کے ہاتھ سے نکل کر گھنی شاخوں والے ایک درخت میں الجھ گیا۔ وہی پاؤں جو ایک دائرے کی شکل میں گھوما تھا اپنا چکر پورا کر کے واپس پلٹا تو طویل القامت کی کمر پر پڑا، اور وہ منہ سے ایک زوردار آواز نکال کر درخت کے تنے سے ٹکرا گیا۔ اس کے لیے دوسرے ساتھی نے عدنان پر چھلانگ لگائی، لیکن عدنان نے اسے دونوں ہاتھوں میں سنبھال لیا۔ پھر عدنان نے اسے فوراً زمین پر نہیں پھینکا، بلکہ طویل القامت شخص جو اپنی ہی آپ کو سنبھال کر پلٹا تھا، اس کا ساتھی پوری قوت سے اس پر آ پڑا۔ اب وہ اتنا ہلکا بھی نہیں تھا کہ ہر شے اسے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر لیتا۔ چنانچہ طویل القامت کی آنکھ پر اس کے گھٹنے کی ضرب لگی اور دونوں ایک دوسرے میں گتھے ہوئے نیچے آ رہے تھے۔ لورین کا منہ ایک لمحے کے لیے حیرت سے کھلا اور اس نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر بھاگنے کی تیاری کی، لیکن کسی خیال کے تحت رک گئی۔ عدنان نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ جس شخص اسے دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے دوسرے آدمی پر دے مارا تھا، اس کا گھٹنا طویل القامت کی آنکھ پر لگا تھا اور سر درخت کے تنے پر، لہٰذا اس کے دوبارہ اٹھنے کے امکانات نہیں تھے۔ لیکن طویل القامت ایک بار پھر کھڑے ہو کر عدنان پر حملہ ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کہیں سے ایک لمبا شکاری چاقو نکال لیا تھا۔ چاقو سنبھال کر اس نے پوری قوت سے عدنان پر حملہ کیا، لیکن عدنان ایک طرف جھکتے ہوئے وار خالی دیا، اور پھر اگلے لمحے اس کا ایک جچا تلا ہاتھ اس کی کلائی پر پڑا، اور اگر حملہ آور گھوم نہ جاتا تو اس کا بازو ہی ٹوٹ گیا ہوتا۔ عدنان نے فولادی قوت سے نہ صرف اس کے چاقو والے ہاتھ کا وار روکا تھا، بلکہ ساتھ ہی اس کا ہاتھ بھی موڑ دیا تھا۔ طویل القامت نے گھوم کر ہاتھ کو ٹوٹنے سے بچایا تھا، لیکن جو ہی وہ گھوما عدنان کا گھٹنا اس کی کمر پر پڑا اور طویل القامت کا سر پھر درخت کے ایک تنے سے جا ٹکرایا اور ایک ہلکی سی کرہ کے ساتھ تنے کے قریبی گر پڑا۔ وکٹر اور لورین ایک دوسرے کے قریب کھڑے اس یک طرفہ جنگ کو دیکھ رہے تھے جو چند لمحات میں ختم ہو گئی۔ دونوں آدمی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ میرے خدا، تم نے ہمیں ان لوگوں سے بچا لیا، لورین کی آواز ابھری۔ ہاں لورین ڈیر، بڑے ہی نکمے لوگ تھے، ہمیں لوٹنے چلے تھے، آؤ ہم انہیں لوٹ لیں، عدنان مسکراتا بولا۔ کیا مطلب؟ لورین نے کہا۔ دیکھو کچھ ہے ان کے پاس، عدنان نے کہا، اور لورین بے اختیار طویل القامت شخص کے پاس پہنچ گئی۔ وہ نیچے بیٹھی اور اس طرح جھکی جیسے طویل القامت کی جیبیں ٹٹول رہی ہو، لیکن دوسرے لمحے عدنان بیٹھ گیا۔ طویل القامت کے ہاتھ میں دبا ہوا چاقو برق رفتاری سے لورین کے ہاتھ میں پہنچا اور ایک لمحے میں سنسناتا عدنان کے بالوں کو چھوتا گزر گیا۔ عدنان نے قہقہ لگایا تھا۔ اس کی جیبوں میں کیا ہے؟
اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی ڈیئر مس، میں تمہیں موقع دینا چاہتا تھا کہ تم خود ہی خود کو بے نقاب کر دو، ورنہ مجھے بڑی مشکل پیش آتی۔ تم آسانی سے خود کو ان سے غیر متعلق قرار دے سکتی تھی اور میرے لیے یہ ثابت کرنا مشکل ہو جاتا کہ یہ تم چاروں کی منصوبہ بندی ہے، جبکہ میں اس سے واقف ہو چکا تھا، عدنان نے کہا، اور پھر دفعتاً اپنی جگہ سے ایک جس میں کرکٹ کی گیند کی طرح درخت کی شاخ سے گرنے والے پستول کو کیچ کر لیا جسے لڑکے نے درخت کو ہلا کر گرایا تھا۔ پستول کیچ کر کے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ننے جرائم پیشہ، عمدہ تربیت ہے تمہاری۔ ہاں، اب اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی تو گولی مار کر پاؤں توڑ دوں گا، کھڑے رہو، عدنان نے پستول لڑکی کے پیروں کا نشانہ لے کر کہا، اور وہ رک کر خوفزدہ نگاہوں سے لورین کی طرف دیکھنے لگا۔ عدنان رخ پلٹے بغیر پیچھے ہٹا اور اس نے لورین کے خوبصورت بال مٹھی میں پکڑ کر اسے قوت سے اٹھا لیا اور پھر لڑکی کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، تم دونوں ایک جگہ جمع ہو جاؤ، تمہیں پستول کی زیادہ گولیاں نہیں خرچ کرنا پڑیں گی۔ لورین ایک سریلی چیخ کے ساتھ وکٹر کے پاس جا گری تھی۔ بڑی خوبصورت جگہ ہے امریکن لڑکی، کیوں نہ ہم اس حسین موسم اور حسین جگہ بیٹھ کر گفتگو کریں، دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ تم ہماری طرف سے غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو، لورین نے کہا۔ کیوں مسٹر وکٹر؟ عدنان نے لڑکے سے پوچھا جو اب نروس ہو گیا تھا۔ میری بات پہ یقین کرو، میں تو خود مظلوم ہوں، تم نہ جانے کیا سمجھ رہے ہو، لورین نے کہا۔ مظلوموں کے اس گروہ میں اور کتنے افراد ہیں؟ عدنان نے پوچھا۔ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو خود، لورین نے کہنا چاہا، اور عدنان نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، $8,000 کہاں ہیں جو تم ان لوگوں کو دے رہی تھی؟ میرے پرس میں موجود ہے، لورین بولی۔ اس کا پرس بے ہوش طویل القامت کے قریب گر پڑا تھا۔ عدنان پیچھے ہٹا، اس نے رخ نہیں بدلا تھا۔ بہرحال اس نے پرس اٹھا کر اسے کھولا اور اس پر نگاہ ڈالی۔ ہزار کے 8 نوٹ اس میں موجود تھے۔ عدنان نے انہیں اپنی جیب میں ٹھونس لیا، پھر بولا، اپنی زندگی میں پہلی بار یہ کام کر رہا ہوں، لیکن یہ سمجھو جرمانہ ہے جو تمہیں میرا وقت برباد کرنے اور مجھے لوٹنے کی کوشش کی عوض ادا کرنا پڑا ہے۔ تمہاری زندگی سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، میری رہائش کا تمہیں معلوم ہی ہے۔ اگر تم نے سچ کہا تھا کہ تم میرے برابر والے کمرے میں مقیم ہو تو میں تمہیں کافی پلا کر خوشی محسوس کروں گا۔ اوکے مسٹر وکٹر، اس نے لڑکی کی طرف رک کر کے کہا اور پستول کا رخ ان لوگوں کی طرف کر کے پیچھے ہٹنے لگا۔ لورین نے وکٹر نے جنبش نہیں کی تھی۔ عدنان لانچ تک پہنچ گیا، اس نے لانچ سٹارٹ کر کے واپس موڑ دی۔ اس کے ہونٹوں پر کامیاب مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے لانچ اس جگہ روکی جہاں سے سفر کا آغاز کرنا پڑا تھا۔ سیاحوں کی ٹیم صبح ہی سے جا چکی تھی، اب عدنان تنہا تھا۔ بہرحال اسے اس تنہائی کی فکر نہیں تھی۔ اس دلچسپ واقعے نے یورپ کی یادیں تازہ کر دی تھی۔ پہاڑوں کے سہانے نے اس کے ذہن پر جو گرد جمع کر دی تھی وہ اس ماحول میں آ کر صاف ہوتی جا رہی تھی اور وہ پھر سے اس پرجوش زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ بینکاک کے مختلف حصوں میں آوارہ گردی کرتا رہا، پھر اپنے رہائش گاہ کی طرف لوٹ گیا۔ ہوٹل کے کاؤنٹر سے اس نے چابی لی، وہ کچھ سوچ کر رک گیا۔ ادھر دیکھ کر اس نے ایک چھوٹا سا مقامی کرنسی نوٹ نکالا اور اسے کاؤنٹر کلرک کے سامنے نچاتے بولا، کیا تم اس نوٹ کو اپنی جیب میں دیکھنا پسند کرو گے؟ بخوشی جناب، حکم دیجیے۔ روم نمبر 3 اور 4 میں کون ہے؟ صرف 1 منٹ جناب۔ کاؤنٹر کلرک نے اجلت سے ایک رجسٹر اٹھا کر کھول لیا، چند ورق الٹے، پھر بولا، میڈم لورین ایشلے، مسٹر وکٹر ایشلے، فرام 373 وینڈل ہائن، واشنگٹن۔ کب سے ہیں یہاں؟ پچھلے ماہ کی 20 تاریخ کو آئے تھے، کلرک بولا۔ عدنان نے نوٹ کاؤنٹر پر ڈالا اور چابی گھماتا اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس کا مطلب تھا کہ لورین نے اپنے رہائش گاہ کے بارے میں غلط نہیں کہا تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ لورین کے سلسلے میں اس نے دھوکہ نہیں کھایا، وہ ان دونوں کے ساتھی تھے اور ان کے مشترکہ پلان تھا۔ اس کی تصدیق اس بات سے ہوئی کہ اس کے بعد لورین نے ہوٹل کا رخ نہیں کیا، اس کا کمرہ بند تھا۔ عدنان نے ان $8,000 کو اپنی جائز مل کے تصور کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس پستول بھی تھا جسے اس نے ساتھ رکھا تھا، لیکن بینکاک میں مزید 10 دن کے قیام میں اسے کہیں استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ان 10 دنوں میں اس نے بینکاک کے بے شمار تفریحی مقامات دیکھے تھے اور اس کے ذہن میں خوشگوار کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ پھر جب ان تفریحات سے دل سیر ہو گیا تو اس نے ہانگ کانگ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اپنے کام کا آغاز کر لینا چاہیے۔ ہائیشون کے بارے میں اسے معلومات فراہم کر دی گئی تھی۔ مقامی باشندے مسٹر ہائیشون کے نام سے چلنے والا ادارہ پراسرار روایات کا حامل تھا۔ یہاں مارشل آرٹس کی تربیت کے علاوہ ہر طرح کی ذہنی تربیت بھی دی جاتی تھی اور اس کے لیے باقاعدہ ملازم رکھے گئے تھے۔ پھر ایک خوشگوار شام میں وہ بینکاک ایئرپورٹ پہنچ گیا، یہاں سے ایک فلائٹ اسے لے کر ہانگ کانگ کی طرف چل پڑی۔